ہاں ہاں اور توبہ کرنا اتنا آسان ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اتنا ماں کو بھی آسان نہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں، صحیح، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم ایک آدمی، 7 ارب نہیں، ایک آدمی، جی جی، طارق جمیل لے لو، بادامی لے لو، اتنے گناہ کرو کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دو۔ عمر بھی لے لو، طاقت بھی لے لو، قوت بھی لے لو، اسباب بھی لے لو، اور مہلت بھی لے لو، کچھ نہیں کہوں گا، کرتے جاؤ اور آسمان کی چھت کو لگاؤ۔ اللہ کی قسم، اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے سمجھا نہیں ہے، یہاں تو مجھے دنیا کے بادشاہوں کی ذرا سمجھتا ہے کہ وہ ضروری کوڑے مارے گا، تو زمین سے گناہوں کو اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا کے آدھی زبان سے کہو گے نا یا اللہ معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ واہ، ایسا مہربان کوئی ہے؟ ایسا کریم کوئی ہے؟ ایسا محبت کرنے والا کوئی ہے؟ تو پھر اللہ نے قرآن میں کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے بندو تم پر رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ یہ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ ایک دن یہ آیت پڑھ کے میں بہت رویا کہ یا اللہ اگر تو یوں کہہ دیتا کہ تم پہ ناراض ہونا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تو ہم تو برباد ہو گئے تھے۔ تو نے کہا تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا، سبحان اللہ، تو ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر ہمارے گناہ سارے اللہ معاف کر دے گا۔ انشاءاللہ، البتہ جو حقوق العباد ہیں وہ گناہ معاف ہو جائے گا، حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ صحیح، ایک بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ٹھیک، اسے اور ایک قتل ایسا ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنا، ایسا ہی بالکل۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان متفق ہو گئے اور وہ انسان بے گناہ تھا تو اس ایک کے بدلے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس نے 99 قتل کیے، تو اس کو خیال آیا توبہ کروں، ٹھیک، وہ گیا ایک عابد کے پاس۔ اچھا، میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، سن رہے ہیں۔ اچھا، وہ گیا ایک عابد کے پاس، ٹھیک، کہنے لگا حضرت جی 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی؟ کہنے لگے توبہ توبہ، تو بڑا بدماش، 99 قتل کیے، تیری کیسے قبول ہو سکتی؟ اس نے کہا چل بس 100 تا پورے کراں، تو ہی اگاں جا۔ اس نے اس کا بھی سر اڑا دیا، اچھا، 100 ہو گئے۔ پھر اس کو خیال آیا توبہ کروں، تو ایک عالم کے پاس گیا، ان کا بیٹا توبہ تو ہر وقت قبول ہے لیکن پکی ہونی چاہیے۔ پکی ہونے کے لیے یہ ہے کہ یہ بستی چھوڑ دے، سامنے نیک لوگوں کی بستی، وہاں جا کے آباد ہو جا۔ اچھا، اس نے اپنا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ موت پکڑ رہی تو اس نے ایک جھٹکا لیا آگے کی طرف، تو اس کے ہاتھ یوں آگے تھے اور پاؤں بھی آگے کی طرف تھے۔ ٹھیک، تو قربان جاؤں، اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جنت اور جہنم کے فرشتے بھیج دیے، دونوں آ گئے۔ اچھا، جنتی کہنے لگے تائب ہو چکا ہے ہمارا مہمان، صحیح ہے، جہنمی کہنے لگے توبہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہاں جانا تھا ہمارا مجرم۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو، اگر اپنے گاؤں کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ۔ پھر ہاں تو جنت۔ اب فزیکلی اس نے جو فاصلہ طے کیا تھا بہت تھوڑا تھا، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی بستی دور تھی، اپنا گاؤں قریب تھا۔ جب وہ فرشتے ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور گاؤں والی اس کی زمین سے کہا کہ لمبی ہو جا۔ تو گاؤں کی طرف والی زمین لمبی ہو گئی، ادھر والی سکڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو ہمارے پاس لے آؤ، 100 کا معاملہ۔ یعنی وہ تو مغفرت کے رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو یہ تو آپ کی اس بات سے بڑا حوصلہ بھی ہوا ہوگا لوگوں کو، جہاں ایک طرف مایوسی ہے وہاں حوصلہ بھی ہوا ہوگا۔
تو ماما صاحب اسی ماحول میں بس آپ یہی تو میں کروائیے دعا کرائیے، آپ کے لوگوں کے دل بھی نرم ہو سکے وسیم جی جی وسیم بھائی، میں پہلے حوصلہ بندھانا چاہتا ہوں صحیح، ہاں ہاں کہ ہم مایوس نہ ہوں، ہمارا اللہ مہربان ہے۔ فرض کرو اس میں کوئی مر جاتا ہے تو وہ تو شہید ہے، وبائی مرض میں موت شہادت ہے، ہاں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیم نہ کشور کشائی۔ صحیح ہے، تو اگر وہ اس میں موت آتی ہے شہادت ہے۔ وہ شمر کہنے لگا حضرت حسین علیہ السلام سے کہ ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو آگے ہنس پڑے، اب الموت تو خوفنی بے وقوف، مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے۔